سامعین اور حاضرین حضرات، پرسوں آپ کے سامنے نماز کے مسائل حنفی نماز کے حوالے سے گزارشات کی جا رہی تھیں اور کچھ باتیں رہتی تھیں وہ بھی عرض کرنی ہیں۔ اور آج 21 رمضان ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس لیے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی کچھ اظہار عقیدت کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں نے نماز حنفی کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں، میں نے وطر تک بیان کر دیا تھا کہ ہم 3 وطر کیوں پڑھتے ہیں، اور 3 وطر حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی اس حوالے سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، جب آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہو، اکیلا، تو طریقہ کیا ہے؟ اس نے ثنا بھی پڑھنی ہے، اس نے فاتحہ شریف بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملانی ہے، پھر رکوع سجود کی تسبیحات وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ جب آدمی امام کے پیچھے ہو تو پھر اس نے امام کے پیچھے صرف پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہ پڑھ لینی ہے بس۔ پھر 4 رکعتوں میں اس نے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا سوائے تسبیحات کے۔ رکوع کی تسبیح پڑھے گا، سجدے کی تسبیح پڑھے گا، اور اس کے ساتھ التحیات تشہد بھی پڑھے گا، یعنی تسبیحات تو پڑھے گا لیکن امام کے ساتھ قرات نہیں کرے گا۔ قرات سے مراد کیا ہے؟ جو قیام میں کھڑے ہو کر ہم سورت فاتحہ شریف اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ یہ نماز باجماعت اور اکیلا پڑھنے کا یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جب امام کے پیچھے ہے تو پھر وہ امام نے پڑھنا ہے، ہم نے خاموشی سے کھڑے رہنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں نہیں، امام بھی پڑھتا ہے ہم بھی پڑھیں گے۔ تمہاری نماز کا یہ حصہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیے۔ لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں جی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں، اس حدیث کے جو راوی ہیں ان راویوں سے پوچھو اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا پڑھ رہا ہو یا امام ہو، کیونکہ امام نے تو فاتحہ پڑھنی ہے، یا اکیلا پڑھ رہا۔ حضرت سفیان بن عیینہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا پڑھ رہا ہو
یا امام ہو۔ مقتدی کے لیے جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ مقتدی کے لیے حکم نہیں ہے۔ اس جگہ پر نہ مقتدی کا ذکر ہے نہ کوئی اور ذکر ہے، یہاں تو مطلقاً ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ لیکن دیکھنا چاہیے مسلم شریف میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فما زادہ، اس کے ساتھ کچھ اور بھی نہ پڑھے، فاتحہ کے ساتھ کچھ سورت بھی جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی میں حدیث سنانے لگا تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ صحابی ہیں، حضرت ابو بکرہ یہ الگ صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو میرے آقا نے جماعت شروع کر دی تھی، نماز شروع کر دی تھی، رکوع میں جا چکے تھے۔ وہ صحابی پیچھے سے آئے، انہوں نے سوچا اگر میں صف میں شامل ہوں تو صف تک پہنچتے ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام رکوع سے اٹھ جائیں اور میری رکعت رہ جائے۔ اس نے وہی رکوع کر لیا جہاں تھا، رکوع کرنے کے بعد وہ چلتا چلتا صف میں مل گیا۔ اب جب نماز ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا فلا تعد، فرمایا یہ تو لالچ کی ہے کہ میری رکعت نہ رہ جائے، ثواب کا لالچ تھا تیرا، اللہ تیرے اس لالچ میں اور اضافہ فرمائے، فلا تعد، لیکن اس طرح دوبارہ نہیں کرنا۔ کس طرح کہ رکوع صف میں شامل ہونے سے پہلے نہیں کرنا، پہلے صف میں شامل ہونا ہے پھر رکوع کرنا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کریں، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من رکع دون الصف، جس نے صف میں شامل ہونے کے بغیر رکوع کر لیا اس آدمی کا بیان، یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ اب سوال یہ ہے اس نے تو فاتحہ پڑھی نہیں، وہ تو شامل رکوع میں ہوا تھا، چاہیے تو یہ تھا میرے نبی فرماتے تیری یہ رکعت نہیں ہوئی کیونکہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی، تو رکوع میں شامل ہوا ہے اس لیے دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز۔ لیکن میرے نبی نے اس کو یہ نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسے کرو کہ رکوع میں دوبارہ شامل ہونا ہو تو پہلے صف میں داخل ہو کر پھر رکوع کرو، اس طرح نہیں کرنا، فلا تعد، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ تو پتہ چلا اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر اس کی کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، تو پتہ چلا فاتحہ اس کے لیے ہے جو امام ہو یا اکیلا ہو۔ اس سیاسی حدیث ایک میں بھی پڑھ دیتا ہوں، مسلم شریف میں ہے لا صلاۃ بحضرت طعام، جب کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح حدیث مسلم شریف میں ہے لا صلاۃ بحضرت طعام، اگر کھانا سامنے موجود ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب لوگ وضاحت کرتے نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا سامنے آ جائے تو اب حکم یہ ہے کہ وہ پہلے کھانا کھائے۔ یہ بھوکے آدمی کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ ایک آدمی کو بھوک ہی نہیں، اس کے سامنے کھانا آ بھی جائے تو اس پر اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں جو وضاحت یہاں کرتے ہیں
اسی طرح ادھر بھی وضاحت کرو. جس طرح ادھر قید لگاتے ہو یہ بھوکے آدمی کا مسئلہ ہے، جو آدمی جس کو بھوک ہی نہیں ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو امام ہو یا اکیلا نماز پڑھتا ہو، یہ مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے. ہم سے زیادہ دین صحابہ جانتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت سیدنا زید بن ثابت کاتب وحی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف پہلی جلد ہے صفحہ 215 ہے، فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے قرات میں سے، یعنی نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی سورت پڑھنی ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں سألت جابر بن عبداللہ، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا اتقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر شیئا، میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ کیا امام کے پیچھے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں قرات کرنی ہے. یہ ذہن میں سوال کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ جب امام فجر کی نماز پڑھاتا ہے تو وہ اونچی قرات کرتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے. مغرب کی نماز پڑھاتا ہے تو قرات اونچی کرتا ہے، ہر کوئی سن لیتا ہے. عشاء کی نماز پڑھاتا ہے تو وہ اونچی قرات کرتا ہے، اونچی آواز سے ہر کوئی سن لیتا ہے. تو ظہر عصر میں خاموشی ہوتی ہے، آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے. تو تب پوچھا صحابی نے دوسرے سے کہ کیا ظہر اور عصر میں کچھ پڑھنا ہے امام کے ساتھ؟ فقال لا، فرمانے لگے نہیں، امام کے ساتھ کچھ نہیں پڑھنا. اور اس کو نقل کرنے والے امام بخاری کے دادا استاد ہیں عبد الرزاق، ان کی حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 141، یہ امام بخاری کے دادا استاد بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام، ان سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ امام کے پیچھے کوئی قرات پڑھے تو آپ جواب دیتے اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام واذا وحدہ فلیقرأ. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے جب آدمی امام الگ نماز پڑھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فاتحہ پڑھے، قرات کرے، لیکن جب امام کے پیچھے ہو پھر وہ نہ قرات کر سکتا ہے نہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. اور اس حدیث کو موطا امام مالک میں نقل کیا گیا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے. اور پھر امام بخاری نے جز القرات اس میں حدیث نقل فرمائی، بلکہ امام بہقی نے ایک رسالہ لکھا تھا جز القرات، اس کا صفحہ 113. وہ فرماتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھتا ہے تم خاموشی سے سنا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں پہلی صفحہ 41 ہے اور نسائی شریف جلد 1 ہے صفحہ 107 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد 3 صفحہ 224 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا،
جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فرمایا فَقُولُوا آمین، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب پورے قرآن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف فاتحہ میں آتا ہے اور تو کہیں آیا نہیں۔ اب یہاں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھو کتنی واضح حدیث ہے، مقتدی کا بھی ذکر ہے، امام کا بھی ذکر ہے، اور نبی پاک نے کتنی وضاحت کر دی کہ امام نے کیا پڑھنا ہے، مقتدی نے کیا پڑھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کر انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم مقتدی ہو، تم بھی اللہ اکبر کہو۔ واذا قرأ، جب وہ قرات شروع کر دے تو فرمایا فانصتوا، تو خاموش ہو جاؤ۔ انصات کا معنی ہے خاموش ہو کر غور سے سننا۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، فرمایا جب امام ولا الضالین کہے نا تو تم نے آمین کہنا ہے۔ اب نبی پاک نے تقسیم کر دی، امام نے کیا کہنا ہے، تم نے کیا کہنا ہے۔ تو اگر ساری فاتحہ پڑھنی ہوتی مقتدی کو تو میرے نبی یہ کیوں فرماتے جب امام الضالین کہے اس وقت آمین کہو؟ پھر تو میرے آقا فرماتے تم جب فاتحہ پڑھو تو الضالین کہہ کر ساتھ آمین بھی کہہ لینا۔ اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجہ، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو فرمایا امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرمائیں، امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل کی تیسری جلد صفحہ 339 پر مطبوع ادارہ احیاء السنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، فرمایا جس کے آگے امام موجود ہو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ تو پتہ چلا اس لیے ہم حنفی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، کوئی قراءت نہیں کرتے، صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہ ثنا پڑھ لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اب ذرا وضاحت سن لیں، ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے امام کے پیچھے جب قراءت جب امام کے پیچھے ہوں؟ تو اس میں فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، قراءت امام نے کرنی ہے، ثنا ہم سب نے پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیحات سب نے پڑھنی ہے، سجدے کی تسبیحات سب نے پڑھنی ہے، وطروں کی دعا سب نے پڑھنی ہے، التحیات مکمل یہ سب نے پڑھنی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو پڑھنی ہیں، جو نہیں پڑھنا وہ صرف قراءت ہے، نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور صورت پڑھنی ہے امام کے پیچھے، بس خاموش ہو کر کھڑے رہنا، کھڑے ہو جانا خاموشی سے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ اکبر امام کے ساتھ ہم نے بھی کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہم نے کہنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔